اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غذا کس طرح خوشگوار ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد مفضل ابن عمر کو غذا کھانے، اس کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے کے پر اسرار و پیچیدہ عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ مفضل، ذرا اس بات پر غور کرو کہ کس طرح انسان غذا کو استعمال کرتا ہے۔ یہ غذا کس طرح اس کے لیے خوشگوار ہوتی ہے، کس طرح اور کن مراحل سے گزر کر اس کے جسم کے ایک حصے تک پہنچتی ہے، اور کس طرح اس غذا کا جوہر اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے لیے پروردگار نے کس قدر عظیم الشان انتظامات کیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر حکمتیں اور تدابیر ہیں۔ نوٹ: غذا کا مزیدار ہونا ضروری ہے۔ غذا کو استعمال کرنے میں سب سے پہلے تو ضروری ہے انسان کو بھوک محسوس ہو اور غذا کھا کر اسے مزہ آئے۔ اس مزے کو محسوس کرنے کے لیے ذائقوں کو محسوس کرنے والے مائکروسکوپک ابھار تالو، زبان اور حلق میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ابھار ذائقے کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتے جب تک غذا لعاب دہن کے ساتھ دانتوں اور داڑھوں کے ذریعے گرینڈ ہونے یا پسنے کے بعد کسی حد تک نیم سیال پیسٹ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اسی لیے کھانے کی کوئی بھی چیز آپ منہ میں رکھیں تو زبان اسے دانتوں اور پھر داڑھوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ دانت اور داڑھیں اسے پیس کر پیسٹ کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد زبان اسے نوالے کو اٹھا کر لہراتی ہے اور اس عمل کے ذریعے نوالے کو حلق میں لے جاتی ہے۔ بھوک لگنا اللہ کا ایک احسان ہے۔ بھوک لگنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کے عظیم احسانات میں سے ایک ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر حیران کن انتظامات کیے۔ بھوک کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں بھوک نہ لگنے کا تجربہ ہو چکا ہو۔ بھوک لگنے سے پہلے، اس کے دوران اور بھوک ختم ہونے کے بعد ہمارے جسم میں بے شمار پر اسرار و پیچیدہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ آپ کو کھانا کھلانے، اسے ہضم کرنے اور اسے جزو بدن بنانے کے اس عمل میں کتنے اعضاء، صلاحیتیں، غدود، کیمیائی مادے، کمیونیکیشن کے کس قدر عظیم الشان سلسلے اور جسم کے کس قدر خلیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، آپ اس کا تصور کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ جسم کا نظام خود بخود نہیں بن گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جسم کے اعضاء، ان کی ضرورت و اہمیت اور ان کی کارکردگی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مفضل ابن عمر سے فرمایا، ان اعضاء کی موجودگی اور ان کے افعال ثابت کرتے ہیں کہ یہ سارا جسمانی نظام کسی صاحب علم و حکمت ذات کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جسم کے اعضاء اور ان کی تمام تر کارکردگی سب کچھ اس نظام کے تابع ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر پیدا کیا ہے۔